السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزرگان محترم، معزز و مکرم، حاضرین کرام، سامعین عظام، برادران عزیز، نوجوانان اسلام، گزشتہ جمعہ معراج کے سلسلے میں کچھ باتیں گوش و گزار کی گئی تھی اور اس کا بقیہ حصہ انشاءاللہ آج کی اس جمعہ میں عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو ان باتوں پر پورا اور کامل یقین عطا فرمائے اور اس کے جو ثمرات اور نتائج ہیں اور اس سے حاصل ہونے والے جو اسباق ہیں، جو عبرتیں اور نصیحتیں ہیں، وہ ساری نصیحتیں اللہ تعالی ہم کو عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، گزشتہ جمعہ آپ حضرات نے سنا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جب اللہ کا پیغام مسلسل پہنچاتے رہے تو آپ کو بے انتہا ظلم و ستم کی چکی میں پیسا گیا، اتنا ستایا گیا اور اتنی تکلیفیں دی گئیں کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سے پہلے کسی پیغمبر کو اتنا نہیں ڈرایا گیا اور اتنا پریشان نہیں کیا گیا، اتنی اذیت نہیں دی گئی جتنا مجھے ڈرایا گیا ہے اور جتنی مجھے اذیت دی گئی ہے۔ طائف کا سفر تو بہت ہی المناک تھا۔ آپ کو وہاں پر جو تکلیف پہنچی ہے اس کی مثال کسی اور جگہ کی تکلیف میں نہیں ملتی۔ بالآخر جب آپ بظاہر دنیا کے ان لوگوں سے مایوس ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت معراج کا سفر اللہ نے عطا فرمایا، یعنی بتانا یہ تھا کہ جب میرا بندہ میرے راستے میں جب انتہا درجے کی جب قربانی دیتا ہے تو میں اس کو اپنے پاس بلاتا ہوں اور اپنا قرب عطا کرتا ہوں اور اپنی نزدیکی اس کو دیتا ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطمینان کے لیے اور آپ کو خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے معراج کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ آپ حضرات نے گزشتہ جمعہ سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر میں لیٹے ہوئے تھے، فرشتے نے آ کر آپ کو جگا کر وہاں سے حرم مکہ لے آیا کعبۃ اللہ کے پاس، پھر آپ کے سینے کو چاک کیا گیا، آپ کے لیے براق سواری تیار کھڑی تھی، براق سواری پر آپ کو سوار کرایا گیا، پھر مکہ مکرمہ سے بیت المقدس لے جایا گیا۔ بیت المقدس میں سارے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام آپ کے منتظر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بڑھایا گیا، آپ کی اقتداء میں، آپ کی امامت میں سارے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے نمازیں پڑھیں۔ پھر نماز سے فراغت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانی سفر شروع ہوا، پہلے آسمان، پھر دوسرے آسمان، پھر تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتوں آسمانوں پر آپ کا استقبال کیا گیا انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے، راستے بھر میں فرشتوں کے ذریعے سے استقبال کیا گیا۔ اب ساتوں آسمانوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اوپر لے جایا گیا تو آپ نے وہاں پر آوازیں سنی، جیسے کھٹ کھٹ کی آوازیں آتی ہیں،
جیسے قلم وغیرہ لکھنے کی آواز آتی ہے، جیسے کمپیوٹر کے بٹن دبانے کی آوازیں آتی ہیں، کھٹ 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 کی آواز، جس کو حدیث میں صریف الاقلام کہا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا آوازیں ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ قضاء و قدر لکھنے والے فرشتے ہیں جو تقدیر لکھتے ہیں، اور ان کے قلموں کی یہ آواز ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقدیر لکھنے والے فرشتوں کو بھی دیکھا، اور جو نامہ اعمال لکھ رہے ہیں اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر دیکھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جگہ لے جایا گیا جو بیت اللہ کے سیدھے بالکل اوپر، ساتوں آسمانوں کے اوپر بھی ایک بیت اللہ بنا ہوا ہے، اس کا نام ہے بیت المعمور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ کعبۃ اللہ کے بالکل سیدھ میں ہے یہ، اور یہیں سے سارا نور دنیا کے بیت اللہ پر جلوہ ہوتا ہے اور اس کا وہاں پر برابر نزول ہوتا ہے۔ اور یہ بیت المعمور ایسا ہے کہ اس میں بیک وقت 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، اور ایک بار جو فرشتہ طواف کر لیتا ہے پھر زندگی بھر پھر دوبارہ اس کو اس کا طواف کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اربوں کھربوں اب تک لا تعداد فرشتے اس کا طواف کر چکے ہیں، اور طواف مسلسل اس کا ہوتا جا رہا ہے اور یہ ہوتا رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المعمور کا بھی وہاں پر آپ نے نظارہ فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت کے مناظر دکھائے، اور جہنم کے ہولناک جو وہاں کی جو حالات ہیں ان کو بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو بتایا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک شخص کو دیکھا میں جنت میں کہ جس کا چہرہ بالکل حسین ہے، دیکھنے سے پوری تکلیف اور تھکن اور پریشانی دور ہو جاتی ہے، انتہائی حسین و جمیل خوبصورت چہرے والا فرشتہ۔ پوچھنے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا یہ جنت کے دروازے کا دربان ہے، اس کا نام ہے رضوان، یعنی جنت کے دروازے پر نگرانی کرنے والا، نگہبانی کرنے والا فرشتہ ہے۔ چنانچہ جنت کے اندر بھی لے گئے حضرت جبرائیل علیہ السلام، دیکھا کہ کچھ لوگ زمین میں کچھ بوتے ہیں، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ جو دانے بوئے گئے تھے فوراً وہ پودوں کی شکل اختیار کرتے ہیں، اور اس میں اناج بھی لگ جاتا ہے اور وہ اناج پک بھی جاتا ہے۔ پھر اس کو کاٹا جاتا ہے، اس کی کٹائی کی جاتی ہے، پھر دوبارہ پھر اس کو بویا جاتا ہے، پھر آن کی آن میں پھر وہ دانے کونپلے بن کر اور پھر چھوٹے چھوٹے پودے بن کر پھر لہلہاتے ہوئے پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر اس میں اناج لگ جاتا ہے، پھر پک جاتے ہیں، پھر کٹائی ہوتی ہے۔ یہی سلسلہ ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دنیا میں جو نیک لوگ نیک اعمال کرتے ہیں ان کی مثال اللہ تعالیٰ یہاں پر اس کو مثال کی شکل میں اللہ نے پیش کیا ہے کہ جب نیک اعمال کیے جاتے ہیں دنیا میں تو اسی طرح ان کو اس کا بدلہ دیا جاتا ہے، اسی طرح ان کو اس کا ثمرہ دیا جاتا ہے، اس کا اجر دیا جاتا ہے، اس کا ثواب دیا جاتا ہے۔ پھر دوبارہ پھر انہیں دوسرے اعمال کرتے ہیں، پھر اس کا اجر ملتا ہے، پھر اعمال کرتے ہیں، پھر اس کا اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ یہی سلسلہ چلتا رہتا ہے یہاں پر۔ وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے قدموں کی آواز سنی، جیسے قدم زمین پر رکھتے ہیں تو اس کی آواز آتی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آواز حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے قدموں کی آواز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے پوچھا کہ اچھا، ہاں وہ فرش پر چلتے ہیں لیکن عرش پر
ان کے قدموں کی آواز اللہ تعالیٰ اس کو سناتے ہیں. یعنی حضرت بلال رضی اللہ عنہ جو دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر مامور ہیں، اور آپ جہاں بھی جاتے ہیں تو دنیا میں آپ کے آگے آگے چلتے ہیں، اور آپ کے آگے اپنے ہاتھ میں ایک عصا لے کر کے کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی چیز آپ کو تکلیف نہ پہنچائے، آپ کے آگے آگے آپ کی حفاظت کی خاطر چلتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا صلہ یہ دیا ہے کہ وہ جنت میں بھی آپ کے آگے آگے ہوں گے. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کے غلاموں کو بھی ہم اتنا بڑا اور اونچا مقام دیتے ہیں کہ جنت میں وہ آپ کے بھی آگے آگے رہیں گے. یعنی ان کے چلنے کی، دنیا میں جو چلنے کی آواز ہے وہ آپ کو یہاں پر سنائی دے رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے غلاموں کا جو مقام اور مرتبہ ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بتایا. عزیزان گرامی، اس طرح جنت کے مختلف مناظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور فرحت محسوس کی اور خوشی محسوس کی، اور محسوس کیا کہ جنت کیسی عالی شان ہے کہ اگر کوئی بندہ دنیا میں رہنے والا جنت کو دیکھ لے گا تو کبھی اس جنت کو وہ چھوڑنے پر، اس کو ترک کرنے پر کبھی اس کا تصور نہیں کرے گا، بلکہ دنیا میں کتنے مشکل سے مشکل حالات آ جائیں اور مقابلہ کر کے اس جنت کو پانے کی ضرور کوشش کرے گا. عزیزان گرامی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر وہاں سے جہنم کے حالات دکھلانے کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام لے گئے. وہاں دیکھا کہ ایک شخص ہے جو نہایت ہی بد شکل اور ایسا ڈراؤنا اور ایسا خطرناک اس کا چہرہ ہے کہ دیکھتے ہوئے خوف ہوتا ہے، خوف زدہ ہو جاتا ہے انسان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے کہ اتنا بھیانک اور ڈراؤنا، اور بالکل جس کے چہرے پر ہنسی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، ہنستا نہیں ہے بالکل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جہنم کا داروغہ ہے، یعنی جہنم کے دروازے پر اس کو مقرر کیا گیا ہے. یعنی جہنم کے دروازے پر بٹھایا گیا جو چوکیداری کرنے والا جو فرشتہ ہے وہ خود ایسا بھیانک اور ایسا کرخت لہجے والا اور ایسا کرخت چہرے والا ہے کہ اس کو دیکھتے ہی آدمی گھبرا جاتا ہے اور خوف زدہ ہو جاتا ہے، ڈر جاتا ہے. عزیزان گرامی، فرمایا کہ اس کا نام مالک ہے. جنت کے داروغے کا نام رضوان، جہنم کے داروغے کا نام مالک. اندر لے جایا گیا اور مختلف قسم کے جو عذابات ہیں اور ان کی مثال اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بھی بتائی. حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے دیکھا گیا کہ ایک شخص ہے کہ اس کے سر کو اور اس کی پیشانی کو پتھر سے مارا جاتا ہے، اور اتنا زور سے فرشتہ مارتا ہے کہ اس کا سر اس پتھر کی وجہ سے کچل کر اس کو بالکل خیمہ بنا دیتا ہے، اس کی چٹنی بنا دیتا ہے سمجھیے. پھر اس کے بعد وہ پتھر جیسے ہی اٹھانے جاتا ہے فرشتہ تو وہ سر بالکل پھر پہلے حالت کی طرح ہو جاتا ہے. پھر فرشتہ اس کو مارتا ہے، پھر وہ سر چکنا چور ہو جاتا ہے، پھر وہ لڑک کر وہ پتھر دور جاتا ہے، وہ پتھر پھر اٹھا کر لانے تک پھر سر پھر اسی طرح ہو جاتا ہے. یہی عذاب دیا جا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہ یہ آپ کی امت کے بے نمازی لوگ ہیں جو نماز چھوڑ کر جو سو جایا کرتے تھے، ان کو اس طرح کا عذاب دیا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں کہ جن کے پیٹ بالکل اتنے بڑے بڑے ہیں کہ وہ لیٹے ہوئے ہیں، وہ حرکت بھی نہیں کر پا رہے، گویا ایک گنبد کی شکل کے ہیں وہ، اور وہ اتنے بڑے بڑے ہیں کہ وہ وہاں سے نہ اٹھ سکتے ہیں نہ حرکت کر سکتے ہیں. آل فرعون کو جب جہنم میں ڈالنے کے لیے جب لے جایا جاتا ہے تو ان کے اوپر سے گزارتے ہوئے لے جایا جاتا ہے، وہ ان کو اپنے پیروں سے رونتے ہوئے جاتے ہیں، اور
بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ ان کے پیٹ جو بڑے بڑے ہیں، ان کے پیٹ کے اندر کی چیزیں بھی باہر سے نظر آ رہی ہوتی ہیں، کہ اندر سانپ ہیں، بچھو ہیں جو اس کو کاٹ رہے ہیں، ڈس رہے ہیں، وہ بالکل تل ملا رہے ہیں، وہ لوگ جو زمین پر پڑے ہوئے ہیں، جو حرکت نہیں کر پاتے۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ آپ کی امت کے سود خار لوگ ہیں، جو سود کھایا کرتے تھے، ان کو یہ عذاب دیا جائے گا۔ بعض لوگ ہیں کہ ان کا سارا جسم انسانوں کا، لیکن چہرہ ان کا خنزیر اور سوروں کے جیسا ہے، اور وہ جہنم میں ادھر ادھر چکر لگا رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں اور بے چین ہو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کو بتایا حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو جھوٹی گواہی دیا کرتے تھے، جو دنیا میں جو جھوٹی باتیں کرتے تھے اور ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر جو لگاتے تھے، ان کو یہ عذاب دیا جائے گا۔ اور بعض لوگوں کو دیکھا گیا کہ ان کے ہونٹ اتنے بڑے بڑے ہیں جیسے اونٹوں کے ہونٹ ہوتے ہیں، اور ان کے منہ میں آگ کے انگارے ٹھونسے جا رہے ہیں۔ بتایا کہ یہ آپ کی امت کے حرام کھانے والے لوگ ہیں، اور آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال جو ظلمن کھا جایا کرتے تھے، ان کو یہ عذاب دیا جائے گا۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں کہ ان کی شرمگاہیں ان کے سر کے اوپر ہیں، اور ان شرمگاہوں سے پیپ بہ رہا ہے، اور وہ پیپ شرمگاہوں سے نکل کر ان کے منہ میں آ رہا ہے، اور وہ اسی پیپ کو نگل رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ آپ کی امت کے زناکار، بدکار لڑکے اور لڑکیاں، مرد اور عورتیں ہیں کہ جن کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اور ایک جگہ پر ایک بڑا تنور دیکھا گیا کہ جس میں آگ دکھائی گئی ہے، جیسے تنور کی روٹی جیسے پکاتے ہیں ویسے بہت بڑا تنور، کہ اس میں کچھ لوگ ہیں، اس میں مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں، دونوں ننگے ہیں، نیچے سے آگ ان کو اٹھا کر اوپر کی طرف لے آتی ہے، اور اوپر سے وہ باہر نکلنا چاہتے ہیں، پھر اندر گر جاتے ہیں، پھر آگ پھر ان کو اوپر کی طرف لے آتی ہے، پھر اندر گر جاتے ہیں۔ بتایا کہ آپ کی امت کے زناکار مرد اور عورتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ مردوں عورتوں کو آسمان کے اوپر بڑے بڑے کانٹوں میں ان کے سینوں کے ذریعے سے ان کے سینوں کے اندر بڑے بڑے کانٹے لگا کر ان کو لٹکایا گیا ہے، اور نیچے سے آگ دی جا رہی ہے اور آگ دہکائی جا رہی ہے۔ پوچھنے پر بتایا کہ یہ وہ عورتیں ہیں کہ جو اپنے شوہروں سے چھوڑ کر جو دوسروں سے جو اپنا تعلق قائم کرتے تھے، اور ان سے جو بچے ہوتے تھے ان بچوں کو اپنے شوہروں کی طرف منسوب کرتے تھے، حالانکہ وہ بچے زناکاری سے پیدا ہوئے ہوتے تھے، اور وہ غلط طریقے سے زنا سے ہوئے بچے کو اپنے شوہر کی طرف نسبت کرتے تھے، ان کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے۔ کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے ہونٹ اونٹوں کی طرح ہیں، اونٹوں کے ہونٹوں کی طرح، اور ان کو قینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے، اور ادھر سے کاٹتے ہیں، کاٹ کر جیسے ہی وہ ہونٹ کٹ جاتے ہیں، پھر دوبارہ وہ ہونٹ پھر صحیح سالم ہو جاتے ہیں، پھر کاٹا جاتا ہے، پھر صحیح سالم ہو جاتے ہیں۔ اور یہ عذاب بھی دکھایا گیا کہ کچھ لوگ ہیں کہ ان کے گلوں کو فرشتے دبا رہے ہیں، اتنا زور اور سختی سے دبا رہے ہیں کہ گویا جان نکلنے کے قریب ہو جاتی ہے، پھر چھوڑتے ہیں، پھر دباتے ہیں۔ پوچھنے پر بتایا کہ یہ آپ کی امت کے فتنہ پرور لوگ ہیں جو فتنہ پھیلاتے تھے، اور آپ کی امت کے ایسے واعظ اور خطیب اور مقرر ہیں کہ جو لوگوں میں تفرقہ پیدا کرتے تھے، جو لوگوں کو بانٹتے تھے، اور اپنی نصیحت کے ذریعے سے لوگوں کو جوڑنے کے بجائے اور دین پر لانے کے بجائے ان کو ایک دوسرے سے کاٹتے تھے، ان کو یہ عذاب دیا جائے گا۔ اور کچھ لوگوں کو دیکھا گیا جو پست قد ہیں، گڈے ہیں، ان کے اوپر پہاڑ لادا جاتا ہے، اور وہ دب جاتے ہیں بالکل، پھر پہاڑ ہٹایا جاتا ہے، پھر پہاڑ ان کے اوپر رکھا جاتا ہے۔ پوچھنے پر بتایا کہ یہ آپ کی امت کے متکبرین ہیں، جو مغرور قسم کے لوگ تھے، جو متکبر تھے، جو تکبر کرتے تھے، جو یہ کہتے تھے کہ ہم جیسے کوئی نہیں ہے، ہم ہی ہیں مالدار،
اور ہم ہی ہیں سرمایہ دار، اور ہم جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے، اور ہم جو کرنا چاہتے ہیں وہی کام ہوتا ہے، جو ہم نہیں کرنا چاہتے وہ نہیں ہوتا۔ اس طرح جو تکبر کی جو باتیں کرتے تھے اور جو اکڑتے تھے ان کو یہ عذاب دیا جائے گا۔ عزیزان گرامی، اس طرح مختلف عذابات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم مثال میں یہ سب عذابات دکھا گئے، اور بھی بہت سے تفصیل کا موقع نہیں۔ بہرحال عزیزان گرامی، یہ جہنم کے ہولناک یہ حالات اور یہ نظارے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا ہوگا کہ اگر میری امت کو یہ اگر عذابات اگر معلوم ہو جائیں تو کبھی زندگی میں بھول کر بھی یہ گناہ وہ نہیں کریں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ذریعے سے ہم کو وہاں کے یہ عذابات ہم کو یہاں تک پہنچی اور ہم کو معلوم ہوئے۔ آپ کو یہ سب جنت اور جہنم کے مناظر دکھانے کے بعد آپ کو اور اوپر لے جایا گیا کہ وہاں پر سدرہ ہے جس کو سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے، یعنی وہاں پر ایک بیری کا درخت ہے، اور وہ بیری کا درخت اتنا بڑا ہے کہ اس کی جڑیں چھٹے آسمان پر، تو اس کا سرا ساتویں آسمان سے بھی اوپر کی طرف گیا ہوا ہے، اتنا بڑا درخت ہے۔ اور اس میں جو پتے ہیں ان پتوں میں سے ہر پتے پر ایک ایک فرشتہ بیٹھ کر تسبیح پڑھ رہا ہے، اور وہاں پر سنہرے پتنگے جس کو ہم تتلی کہتے ہیں، تتلیاں، یہ سنہرے سونے سے بنے ہوئے یہ اوپر سے نیچے کی طرف آ رہے ہیں، نیچے سے اوپر کی طرف جا رہے ہیں۔ بتایا گیا کہ یہ سدرۃ المنتہا ہے، یعنی یہ آخری حد ہے کہ اس کے اوپر اور کسی کو اور آگے بڑھنے کی اجازت نہیں۔ اللہ کی طرف سے جو احکامات نازل ہوتے ہیں وہ احکامات اس سدرہ پر پہنچتے ہیں، پھر یہاں سے اس کی کیفیت بدلا کر اور اس کی کیفیت بدل کر پھر اس کے بعد اس کو دوسری شکل میں زمین والوں پر بھیجا جاتا ہے، اور زمین والوں کے جو اعمال جاتے ہیں وہ سیدھے یہاں تک پہنچتے ہیں، اور یہاں پر پہنچ کر ان کی کیفیت اور حیات کو بدل کر پھر یہاں سے اوپر اللہ کے دربار میں ان اعمال کو پہنچایا جاتا ہے۔ گویا عالم بالا یعنی آسمانی دنیا اور عرش کی دنیا اور یہ فرش کی دنیا، ان دونوں کے درمیان ایک سنگم ہے کہ یہاں پر کہ اوپر کے احکام یہاں آ کر رک کر یہاں نیچے آتے ہیں، اور نیچے والے اعمال اوپر کی طرف جاتے ہیں، وہاں رک کر وہاں سے اوپر کی طرف چڑھائے جاتے ہیں۔ تو یہ ہے سدرۃ المنتہا۔ چنانچہ علماء فرماتے ہیں کہ اس سدرۃ المنتہا جو بیری کا درخت ہے اس کا نوع انسانی کے ساتھ تعلق ہے، اسی تعلق کی بنیاد پر جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کو جو نہلایا جاتا ہے تو اس پانی میں کہ جس پانی کو گرم کر کے نہلایا جاتا ہے اس میں بیری کے پتے ڈالے جاتے ہیں، یعنی اس نوع انسانی سے اس بیری کے درخت کا تعلق ہے، اس تعلق کو بتانے کے لیے بیری کے پتوں کو ڈال کر پانی گرم کر کے مردے کو نہلایا جاتا ہے۔ تو بہرحال عزیزان گرامی، اس سدرۃ المنتہا تک آ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہاں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیا اور فرمایا کہ میری رسائی بس یہیں تک ہے، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، اگر میں اس کے آگے اگر ایک قدم بھی رکھوں گا تو میرے پر اللہ کی تجلی سے جل جائیں گے۔ چنانچہ آپ اب اس کے بعد اب یہاں سے آپ آگے بڑھیں۔ چنانچہ روایتوں میں ہے کہ وہاں پر ایک سواری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لائی گئی، اس سواری کا نام روایتوں میں ہے رف رف۔ اس رف سواری پر آپ کو بٹھا کر اندر کی طرف بھیج دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اندر چلے گئے۔ عزیزان گرامی، علماء فرماتے ہیں اللہ کا محبوب ہے، اور جب اللہ کے پاس جب ملنے کے لیے آیا ہے تو ملانے والے کا کام یہ تھا کہ اس کے دروازے تک پہنچایا جائے، تو ملانے والا فرشتہ دروازے تک لا کر پہنچایا اور وہ واپس چلا گیا۔ اب دروازے کے اندر جا کر محبوب اور محب، چاہنے والا اور جس سے چاہت ہے، اور جو عاشق و معشوق، یہ ان دونوں کا کام ہے، ان دونوں کی گفتگو ہے، وہاں پر ان دونوں کا ملنا جلنا ہے، یہ ملانے والے کا وہاں پر کوئی تعلق نہیں۔ اس لیے فرشتہ دروازے تک آیا، دروازے تک آ کر گویا عرش کے دروازے تک سدرۃ المنتہا تک آ کر وہاں سے واپس ہو گیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر بھیج دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر پہنچے تو روایتوں میں ہے, بعض روایتوں میں اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا نزول ہو رہا تھا. 70,000 پردے جو اللہ کے نور کے وہاں پر موجود تھے, اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی موجود تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محب کے پاس یہ محبوب پہنچا ہے, تو اندازہ لگائیے کہ جس ذات کے لیے زندگی بھر پتھر کھائے اپنے جسم پر, اور زندگی بھر بھوک کو پیاس کو برداشت کیا, اپنے پیاروں کو قربان کیا, اپنا خون بہایا, اور تقریباً 12 سال مکے کی گلیوں میں جو مارے پھرتے رہے جس ذات کی خاطر, جب اس محب کے پاس, اس چاہنے والے کے پاس جب محبوب جب پہنچتا ہے تو اس کے اندر کی کیفیت کیا ہوگی کہ جس کی خاطر اب تک میں دنیا میں جو ظلم جھیلتا رہا, جو اذیتیں برداشت کرتا رہا, آج اس ذات اقدس کے دربار میں کھڑا ہوا ہوں, اور اب اس کو دیکھنے کا, اس کے دیدار کا موقع ملا ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اب وہاں پر پہنچے تو اس کے بعد محب اور محبوب, عاشق اور معشوق کے درمیان کیا باتیں ہوئیں, اللہ نے کیا فرمایا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مل کر کیا کہا, یہ سب راز کی باتیں ہیں. چنانچہ شاعر کہتا ہے کہ عاشق و معشوق را رمزیست, عاشق و معشوق را رمزیست, کرامن کاتبی را خبر نیست. یعنی عاشق و معشوق کے درمیان کچھ ایسے اشارے کنائے ہوتے ہیں, کچھ ایسی باتیں ان کی ہوتی ہیں کہ ان اشارے کنایوں کو ان کے ساتھ رہنے والے فرشتے بھی نہیں جان سکتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں پہنچتے ہی بعض روایتوں میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات, کہ تمام قولی عبادتیں جو زبان سے ادا کی جانے والی عبادتیں سب اللہ کے لیے ہیں, والطیبات, اور اسی طرح تمام بدنی عبادتیں جو بدن سے ادا کی جاتی ہیں وہ بھی اللہ کے لیے, اور اسی طرح تمام مالی عبادتیں سب اللہ کے لیے. التحیات للہ والصلوات والطیبات, اللہ کی طرف سے یہ فرمان ہوا کہ السلام علیک ایھا النبی رحمت اللہ وبرکاتہ, کہ اے میرے محبوب, اے میرے پیغمبر, اے نبی, آپ پر سلام ہو اور اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں ہوں. یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزیں پیش کی کہ ایک تو قولی بات, دوسری بدنی, تیسری مالی. اللہ نے تینوں کے بدلے 3 انعام عطا فرمائے کہ سلام اور رحمت اور برکت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ اللہ کی رحمت متوجہ ہے, سلامتی جب مل رہی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش میں اور اللہ کے دربار میں اپنی امت کا خیال آیا, اپنی اس امت کا خیال آیا جو گنہگار امت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے بارے میں اللہ سے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, سلام ہم پر بھی ہو اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی ہو. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. تو اس وقت ایک آواز آئی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ, جو گویا فرشتے جو نیچے ہیں ان فرشتوں کی طرف سے آواز گونجی کہ میں گواہی دیتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ, کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے نماز جیسی عبادت میں یہ بھی اس کو حصے کے طور پر التحیات میں ایک جز بنا کر اللہ نے اس کو بھی شامل کر دیا. عزیزان گرامی, اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچنے کے بعد بعض روایتوں میں ہے کہ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی موقع پر بطور تحفے کے پیش کی, اور اللہ نے یہ بھی انعام دیا کہ آپ کی امت کے جو گنہگار لوگ ہیں کہ اگر وہ توبہ کریں گے تو ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا, کل آدم کر دیا جائے گا. یہ خوشخبری بھی, بہت ساری خوشخبریاں دیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں پہنچ کر اللہ کا دیدار کیا. حضرت عبداللہ ابن عباس, حضرت عبداللہ ابن عمر,
حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہم جو بڑے بڑے جو صحابہ اکرام ہیں، یہ سب فرماتے ہیں کہ جب یہاں سے وہاں تک کا جب سفر ہوا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ اپنی زیارت کرائے بغیر اپنے محبوب کو بھیج دیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی زیارت کروائی اور اللہ کا دیدار نصیب ہوا۔ اللہ کو اپنی آنکھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ اب اللہ کی کیفیت کیا ہے اور اس کی کمیت کیا ہے اور اس کی صفات کیا ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ ہم اس کا ادراک نہیں کر سکتے، ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آسمانوں کے سفر پر جب لے جانے کا موقع آیا تھا تو آپ کا سینہ چاک کیا گیا تھا اور آپ کے سینے کے اندر بہت سی ایسی طاقتیں بھری گئی تھی کہ جس کی وجہ سے آپ وہاں کے حالات دیکھ سکیں، تو آپ ہی دیکھ سکتے تھے اس کو اور آپ ہی دیکھ سکتے ہیں، اور ہم لوگ نہ اس کا تصور کر سکتے ہیں نہ اس کا ہم خیال کر سکتے ہیں کہ وہ کیسا ہے اللہ تعالیٰ۔ بہرحال ہم سب کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ معلوم ہوا کہ ساری میری امت کو انشاءاللہ جنت میں اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروائیں گے۔ ہم سب انشاءاللہ جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ضرور کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک مسلمان کو اللہ تعالیٰ اتنا یہ بڑا موقع اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ بہرحال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے واپس لوٹنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا انعام اور تحفہ عطا فرمایا، اور وہ تحفہ کیا تھا؟ ویسے تو کئی خوشخبریاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی اور کئی تحفے دیے، ان تحفوں میں ایک بہت بڑا تحفہ آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ وہ تحفہ کون سا تھا؟ وہ تحفہ نمازوں کا تحفہ۔ یعنی نماز میں کیا ہوتا ہے کہ جب نماز میں بندہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں جیسے تحریمہ تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ کر جیسے رکعت باندھتا ہے، تو حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ اللہ کے دربار میں رکعت باندھ کر کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے گفتگو ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے بات چیت ہوتی ہے، سرگوشی ہوتی ہے۔ جو نیک اور اللہ والے بندے ہوتے ہیں وہ جب بھی کوئی موقع پریشانی کا، غم کا، گھبراہٹ کا اور جب بھی تکلیف کا کوئی موقع آتا ہے تو سیدھے وہ تکلیفیں دور کرنے کے لیے کسی اور جگہ رخ نہیں کرتے، وہ اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر رکعت باندھ لیتے ہیں اور اللہ سے اپنی پوری پریشانی نماز کے ذریعے سے سناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دو دو رکعت کے ذریعے سے تمام پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے، جبکہ نماز بھی نماز ہو، نماز بھی ویسی ہو خشوع و خضوع کے ساتھ۔ ایسے کئی واقعات ہیں کہ دو دو رکعت نماز پڑھ کے صحابہ اکرام نے اور ہمارے اسلاف نے کئی بڑے بڑے مسائل حل کر لیے۔ عزیزان گرامی، بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا کہ اللہ نے نمازوں کا تحفہ دے کر گویا کہ یہ ظاہر فرمایا کہ اے میرے محبوب، آپ اتنا لمبا سفر زمین سے لے کر آسمانوں تک کا، اور آسمانوں میں بھی سب سے اوپر عرش کے اوپر، اور یہاں پر جو اتنا سفر جو طے کر کے جو تشریف لائے ہیں، اب آپ کو اتنی بڑی اور اتنی زیادہ زحمت اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ دنیا میں ہی رہتے ہوئے میرے دربار میں حاضر ہو سکتے ہیں۔ آپ اتنا لمبا سفر کرنے کی ضرورت نہیں، آپ دنیا میں رکعت باندھ کر کھڑے ہو جائیں، میرے پاس آپ آ جائیں گے، بلکہ آپ ہی نہیں، آپ کے ذریعے سے آپ کی پوری امت میرے دربار میں اپنے ہی جگہ رہ کر کھڑے ہو کر میرے دربار میں حاضر ہو سکتی ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے الصلاۃ معراج المؤمنین، کہ نماز مؤمنین کی معراج ہے۔ اگر کوئی معراج پر پہنچنا چاہتا ہے، اللہ سے اپنی سرگوشی کرنا چاہتا ہے، اللہ کو اپنا دکھڑا سنانا چاہتا ہے، اللہ سے مدد لینا چاہتا ہے، تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، وہ رکعت باندھ کر اللہ کے دربار میں کھڑا ہو جائے، اس کو معراج نصیب ہو جائے گی۔ عزیزان گرامی، اتنا بڑا تحفہ کہ ایک انسان، ایک چھوٹا گوشت پوست کا ہڈیوں سے بنا ہوا ایک انسان زمین پر کھڑے ہو کر جب رکعت باندھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عرش بری پر اپنے پاس بلا کر اپنے پاس سنتا ہے۔ تو اتنا بڑا تحفہ جو ملا ہے
وہ اسی معراج کا تحفہ ہے۔ عزیزان گرامی، آج یہ مثال سمجھنا بالکل آسان ہو گیا۔ پہلے زمانے میں یہ سوچتے تھے کہ کیسے ہوگا کہ آدمی یہاں پر نماز پڑھتا ہے اور یہاں پر کوئی بات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، یہاں سے وہ کیسے اپنی بات پہنچا سکتا ہے، کیسے سنا سکتا ہے۔ اب تک بعض لوگوں کو اس کے بارے میں شک ہو سکتا تھا، سوال ہو سکتا تھا، لیکن آج کی یہ ترقی یافتہ دنیا نے اس کو بھی حل کر دیا۔ دیکھیے، چھوٹا سا سم یہ موبائل کے اندر ڈالتے ہیں اور اس سم کے ذریعے سے دنیا کے کونے کونے میں آن کی آن میں اپنی آواز بھی پہنچاتے ہیں، بلکہ اپنی شکل و صورت بھی ان کو دکھاتے ہیں۔ ان کی شکل و صورت یہاں ہم بیٹھے ہوئے دیکھ لیتے ہیں، ہزاروں لاکھوں میل کا فاصلہ آن کی آن میں ایک چھوٹا سا دماغ رکھنے والا ایک انسان جب اتنا کچھ کر سکتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جس نے انسان کو پیدا کیا ہے، تو کیا وہ بندے کی نماز جو زمین پر پڑھی جاتی ہے، جو اس سے دعائیں مانگی جاتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ عرش پر نہیں سنے گا؟ عزیزان گرامی، یہ جو نئی نئی جو ایجادات ہیں، یہ ہمارے ایمان اور یقین جو اللہ پر ہے اس کو اور بڑھانے کا ذریعہ بن رہی ہیں۔ تو بہرحال عزیزان گرامی، وہ جو تحفہ جو ملا تھا وہ کتنی نمازوں کا تھا، پھر اس کے بعد وہ نمازیں پھر کیا ہوئی، ان کی کیفیت کیا بنی، انشاءاللہ آئندہ جمعہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہم کو صحیح معنی میں معراج کے واقعے میں جو چھپے ہوئے جو اسباق ہیں اور اس میں جو ہدایتیں ہیں ہماری زندگی کے لیے، اللہ تعالیٰ وہ ساری ہدایتیں ہمیں عطا فرمائے اور اس سے مکمل اللہ تعالیٰ